اپنے دکھ بڑھ جائیں تو کسی اور کے دکھ سن کر اسے تسلی دیا کرو۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکان پھیلی رہے۔ دوستی بھی کسی محبت سے کم نہیں ہوتی اگر دوست ساتھ نبھانے والے ہوں تو۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو دیں۔ کچھ لوگ ساری عمر ڈسٹرب اور ذہنی کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ زمانہ ان کی اس بے چین کیفیت کے لیے رک نہیں جاتا۔ جب دو لوگوں میں سچی محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کیوں تم خود کو ممکن اور ناممکن میں الجھائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم نا امید بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ معجزے رب کی شان ہیں؟ پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تم اسے پکارو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی سخت دل والے کی محبت میں مبتلا نہ کرے، ورنہ ایک ترستا ہی رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کیوں تم خود کو ممکن اور ناممکن میں الجھائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم نا امید بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ معجزے رب کی شان ہیں؟ پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تم اسے پکارو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی سخت دل والے کی محبت میں مبتلا نہ کرے، ورنہ ایک ترستا ہی رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ واسطے پڑھیں تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر انسان پارسا ہے۔ 100% سچا پیار صرف یہ دو چیزیں آپ سے مانگیں گی، آپ کا وقت اور عزت۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی تو محسوس ہوتی ہے۔ محبت دو لوگوں کے بیچ نشہ ہے، لیکن اس نشے میں جسے پہلے ہوش آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہوگی وہ ویسا ہی سوچے گا، کیونکہ جو جس ماحول میں رہے گا اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہوگی۔ دن کے بعد رات، سردی کے بعد گرمی لانے والا مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور لائے گا۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا جناب، جو سہتا ہے وہ کمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ برسوں تک آپ کے ساتھ تو رہتے ہیں
لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جس کے لیے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں اور اسے کوئی فرق نہ پڑے تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے نا، اسے اذیت کہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ محبت مل جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اچھی سوچ انسان کو دوسروں کی نظر میں بلند کرتی ہے اور خیالات کو نکھارتی ہے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی چاہ سے نہیں۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ رہ گیا ہو۔ گرتے ہوئے پتوں نے یہ بات سکھائی کہ بوجھ بنو گے تو گرا دیے جاؤ گے۔ وقت مشکل ہو تب بھی احسان نہ لینا، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے پر احسان ساری زندگی کے لیے رہ جاتا ہے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ غصے کے وقت رکنا اور غلطی پر جھکنا، یہ دو چیزیں زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ تربیت آڑے آ جاتی ہے، ورنہ جواب ایسے دیے جا سکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہ ہوں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو بس ہم خود چلے جاتے ہیں۔ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ لوٹ آتا ہے، اور جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ رویے دائمی ہوتے ہیں، اپنا اثر چھوڑ کر ہی جاتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مولانا روم نے لکھا کہ بھیڑیا بازار میں جا رہا تھا، وہاں کسی دکان کی چھت پر کھڑی بکری اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ کسی نے کہا کہ بکری میں اتنی ہمت آ گئی ہے جو آپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا، بکری کی کیا مجال جو مجھے گالیاں دے، گالیاں تو مجھے وہ چھت دے رہی ہے جس پر وہ بکری کھڑی ہے، یعنی اس کا سہارا مضبوط ہے، اس لیے یہ کسی کو بھی باتیں سنا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک متقی انسان سے ان کے چہرے کی تازگی اور خوشی کا راز پوچھا گیا۔ فرمایا، میرے سارے معاملات رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، تو مجھے حیا آتی ہے کہ مالک کائنات کے ہوتے ہوئے میں پریشان پھروں۔ یاد رکھیں، آپ کا غم اور دکھ کرنا اور افسوس کرنا آپ کے معاملات نہیں بدل سکتا۔ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا آپ کے تمام معاملات بدل سکتا ہے اور مسائل کا حل کر سکتا ہے۔ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کیجیے۔